بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. یہ آپ کے سامنے سورۃ التین ہے. بہت چھوٹی سی سورت ہے، لیکن جب میں غور کر رہا تھا حیرانیت بڑھتی جا رہی تھی کہ چند آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا کو کوزے میں کیسے بھر دیا. اللہ اکبر. کاش کے مسلمان بھائی سارے کے سارے قرآن پر غور کرتے اور قرآن سے اپنی زندگی کو سیراب کرتے. یقین جانیے ہم لوگوں پر تباہی کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. چلیے یہ سورۃ التین ہے. تین کس کو کہتے ہیں؟ تین کس کو کہتے ہیں؟ انجیر کو. یہ سارے لوگ جانتے ہیں تین انجیر کو کہا جاتا ہے. اب بتائیے کہ اس سورت کا نام تین کیوں رکھا گیا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا. حالانکہ اس سورت میں زیتون کا بھی تذکرہ ہے، سورۃ الزیتون کہہ دیا جاتا ہے. اس سورت میں ایک پہاڑ کا بھی نام ہے طور سینین، سورہ طور سورہ سینین کہہ دیا جاتا ہے. اس سورت میں بلد الامین کا بھی تذکرہ ہے تو سورۃ البلد الامین کہہ دیا جاتا ہے. لیکن سورۃ التین کیوں رکھا گیا نام اس کا؟ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا. تین ایک ایسا پھل ہے، بڑا لذیذ بھی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی بیماریوں سے شفا بھی ہے. اگر کسی انسان کو ہاضمے کے ناحیے سے کوئی خرابی ہو، دل کے ناحیے سے کوئی کمی ہو، اس طریقے سے کولیسٹرول وغیرہ ہو اور بہت سی بیماریاں ہیں جس کو میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے، تو تین کھانا بہت مفید ہے. خاص طور سے نہار منہ کھائیے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے تین کی حفاظت کی جائے گی تو تین اچھا رہتا ہے، اور اگر حفاظت نہ کی گئی تو یہ جلدی خراب بھی ہو جاتا ہے. اس کی یہ خوبی یاد رکھیے گا. گویا کہ آپ کو اشارہ دے دیا گیا کہ انسان فطرت الہی کی حفاظت کرے گا تو یہ فطرت مستقیمہ بن کر کے باقی رہتی ہے، اور اگر حفاظت نہ کی گئی فطرت کی جو کہ دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، تو وہ فطرت بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا وقفہ ہے. کتنا؟ 1000 سال کا. عشرۃ قرون کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر. 1000 سال کا وقفہ ہے. اس وقت تک کوئی بھی آدمی شرک کو جانتا ہی نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا آغاز، شرک کی شروعات کب ہوئی؟ نوح علیہ السلام سے، قوم نوح میں ہوئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کی فطرت جب تک صحیح رہی، لوگوں نے توحید کو سنبھالے رکھا، وہ استقامت پر بھی رہے، اللہ کی فطرت پر بھی باقی رہے. اور فطرت سلیمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اور اسی لیے اللہ نے دونوں باتوں کو ایک ساتھ سورۃ الروم کے اندر جمع فرما دیا ہے. کیا کہا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اپنے چہروں کو، اپنے آپ کو دین حنیف پر قائم کر لیجئے. اور آگے کیا کہا؟ یہ دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. کیا پتہ چلا کہ فطرت کی حفاظت نہ کی گئی
تو پھر یہ فطرت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور شیطان آ کر کے اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو شرک و بدعت پہ لگا دیتا ہے، جو فطرت الہی کے خلاف ہے، فطرت الہی کے خلاف ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر پیش کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ چاہے وہ ہندو کا ہو، مسلم کا ہو، کرسچن کا ہو، یہودی کا ہو، بودھسٹ کا ہو، جینی کا ہو، سب بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کے سماج یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ سماج کا، دوستوں کا، انسانوں کا بڑا اہم رول ہے فطرت کو بنانے میں یا فطرت کو بگاڑنے میں۔ اس لیے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورۃ التین رکھا گیا ہے۔ ایک طرف فطرت کی خاصیت دیکھیے، حفاظت نہ کی جائے فطرت بگڑ جاتی ہے، دوسری طرف انجیل جس کو تین کہتے ہیں اس کی خاصیت اور فطرت کا خیال نہ رکھا گیا تو یہ پھل بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ چلیے، یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی، مشہور سورت ہے یہ۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی، فرماتے ہیں ما رأیت احسن منہ صوتا و قراءتا، آپ سے بہتر آواز اور بہتر قراءت والا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ اللہ بتائیے، آج کے دور میں انسان پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ کیا حال رہا ہوگا جب امام الانبیاء تلاوت کرتے ہوں گے؟ اللہ اکبر! کیا حالت رہی ہوگی جب ان کی میٹھی میٹھی آواز جو دنیا کی سب سے بہترین آواز ہے اس میں آپ تلاوت کرتے ہوں گے؟ یقین جانیے ہم لوگ بڑے بدقسمت ہیں جو اس زمانے کو نہ پا سکے۔ وہ زمانہ اگر پا لیے ہوتے، اللہ اکبر، ان سے فیض حاصل کرتے اور اپنی زندگی کو سنوار لیے ہوتے اور بڑے بڑے اعلیٰ مراتب پر آج ہم لوگ بھی ہوتے۔ چلیے، سورۃ التین، اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقاصد کو بیان کیا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے اس سورت کا؟ کہ فطرت اور شریعت الہی دونوں میں ربط ہے، دونوں میں ربط ہے، جیسا ابھی ہم نے بتا دیا آپ کو، دونوں میں ربط ہے۔ اللہ کی فطرت میں اور اسلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ جو آدمی فطرت کی حفاظت کر لے گا گویا کہ وہ اسلام پر باقی ہے، اور اسی لیے کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ چھپانا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ الکفر والستر عربی زبان کے اندر کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اسی لیے کسان کو کافر کہا جاتا ہے، کسان کو کافر کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا اعجب الکفار نباتہ، اعجب الکفار نباتہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسان جو ہوتا ہے پودے کو یا گٹھلی کو زمین میں چھپاتا ہے، زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے کسان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ لغت میں کافر کہا جاتا ہے۔ لغت کے اندر یہ نہیں کہیے گا ہر کسان کو تو کافر ہے، پھر تو لڑائی شروع ہو جائے گی، نہیں سمجھا؟ اس لیے یہاں پر یاد رکھیے کہ جو کافر ہوتا ہے اللہ کی فطرت کو چھپا کر کے وہ کفر و شرک کرتا ہے، انسانیت کو چھپا کر کے وہ کفر و شرک کرتا ہے، اس بنا پر اس کی فطرت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو باقی رکھنا ہو تو اسلام سے باقی رکھیے۔ کس سے باقی رکھیے؟ اسلام سے باقی رکھیے۔ تو پہلی چیز اس صورت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ فطرت الہی اور دین اسلام یہ دونوں کے آپس میں ربط ہے، دونوں کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے اس صورت کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی بڑی تکریم کی ہے، بڑی عزت کی ہے۔ اللہ نے خود ہی کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ کیا تکریم کی ہے؟ کیا تکریم کی ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو شکل و صورت دی ہے ان کے چہروں کو اوپر میں رکھا ہے، ان کی قد و قامت کو سیدھا بنایا ہے، برخلاف دوسرے جانوروں کے، دوسرے مخلوقات کے۔ کیا ہے؟ ان کا چہرہ نیچے کی طرف لٹکتا ہوتا ہے۔ غور کر لیجیے تمام جانوروں کو
کسی کے چہرے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں میں سیدھا نہیں بنایا، اوپر نہیں بنایا برخلاف انسان کے. اسی لیے کافی احسن تقویم، بہترین ساخت میں بہترین بناوٹ کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک طرف ظاہری حسن شکل دیا اور دوسری طرف سوچنے سمجھنے صلاحیت ادراک، ایک چیز سے کوئی چیز استنباط کرنا، اس کا ملکہ بھی اللہ نے دیا ہے. تو جو آدمی اس کا صحیح استعمال کر کے اپنی فطرت کو باقی رکھتا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دیا ہے. اور جو لوگ اچھی شکل و صورت لے کر اور جو اس کے باطن ہیں اگر اس کو نہیں سنوارتا ہے تو پھر اللہ نے خود ہی اس صورت میں کہہ دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے بالکل گھٹیا کمتر اس کو بنا دیا، یہاں تک کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیا آپ نے سنا ہے کہ جانور آپس میں لوٹ مار کرتے ہوں؟ کبھی آپ نے سنا ہے ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہوں؟ کیا ان کے اندر کینہ کپٹ بغض و عداوت ہے؟ نہیں ہے. لیکن یہ تمام چیزیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اندر فطرت کو باقی رکھنے کے لیے صفات دی تھی اس نے بگاڑ کے رکھ دیا. تیسرا مقصد اس صورت کا یاد رکھیے، اور یہ سب مقاصد کو یاد رکھیں گے تو یہ صورت آپ کے ذہن میں ایسے ہی رہے گی ہر وقت. تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 جگہوں کی قسم کھائی ہے. کتنی جگہوں کی؟ 4 جگہوں کی. اور یہ جگہیں بھی اپنی منزلت کے اعتبار سے اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے سے اوپر ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. والتین والزیتون، تین کیا ہے؟ انجیر ہے. زیتون تو آپ جانتے ہیں. زیتون کس کو کہتے ہیں؟ جس سے تیل نچوڑا جاتا ہے. تین سے مراد شام کا علاقہ ہے. کون سا علاقہ؟ شام کا علاقہ ہے. چونکہ کبھی کسی ایک چیز کو بیان کر کے اس جگہ کو مراد لیا جاتا ہے. ایک تو تین بابرکت پھل ہے، لیکن اس سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ شام کا علاقہ ہے. زیتون نہایت مبارک پھل ہے، دل کی بیماری کو درست کرنے میں، کولیسٹرول وغیرہ میں، اور بہت سی بیماریوں مفید ہے، آدمی کو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ان دونوں جگہوں سے، تین سے مراد شام کا علاقہ، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ. یہ 2 جگہیں ہو گئی. آگے چلیے اختصار کے ساتھ. وہ طور سینین، طور پہاڑ ہے، سین یہ سینا ایک جگہ ہے. یہ مصر سے اگر آپ آگے بڑھیں گے مدین کی طرف، یا مدین سے آئیں گے مصر کی طرف تو راستے میں پڑتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا. تو یہ سینا یا سینین یہ پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ. اس کی ایک چوٹی کا نام کیا ہے؟ طور ہے. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے اس کی ایک وادی، اس کا نام ہے بقعہ مبارکہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا ہے. تیسری جگہ ہو گئی. چوتھی جگہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ نہیں کہا وَالْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ نہیں کہا. میں بتاؤں گا اس میں ٹیکنیک کیا ہے. بلد امین سے مراد مکہ ہے. اب بتائیے مجھے آپ، تین اور زیتون کس نبی کی سرزمین رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے. تین اور زیتون جس کو ہم نے شام و فلسطین کہا، کون سے نبی کی سرزمین ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے نا. اور اکثر انبیاء کرام یہیں پر رہے. اکثر انبیاء کرام یہیں پر رہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے انبیاء کی سرزمین ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انبیاء کی سرزمین ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اہمیت والے، فضیلت والے موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مقام اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم. گویا کہ 3 نبیوں کا تذکرہ کر کے اس بات کو واضح کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ دیکھو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام
اسلام کی دعوت ایک ہے. اسی لیے اے یہودیو تم نہ کہنا کہ اللہ نے یہودیت دے کر بھیجا ہے. جو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہودیت دے کر بھیجا وہ غلط کہتا ہے. اے نصرانیو تم بھی یہ نہ کہنا کہ اللہ نے نصرانیت ہمیں دے کر کے بھیجا ہے. تمہاری یہ بات غلط ہے. موسیٰ علیہ السلام اور چاہے عیسیٰ علیہ السلام سب اسلام لے کر آئے تھے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اور ان کے مکے والوں کو کہا جا رہا ہے تم بھی یہ نہ کہنا کہ ہم فلاں دین لے کر کے ہمارے پاس آئے ہیں. نہیں، سب کے سب لوگ اسلام لے کر کے آئے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سبوں کی دعوت ایک ہے، سبوں کا مذہب ایک ہے، سبوں کا دین ایک ہے. یہ الگ بات ہے کہ شریعت ان کی مختلف ہو سکتی ہے، طریقہ عبادت مختلف ہو سکتا ہے، لیکن سبوں کی دعوت اور سبوں کا طریقہ کیا ہے؟ سبوں کی توحید ایک ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الانبیاء اخوات علات. جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب اخوات علات ہیں، سب آپس میں سوتیلے بھائی ہیں. کیا ہیں؟ سوتیلے بھائی ہیں. سب کے باپ ایک ہیں، مائیں مختلف ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کی بنیاد ایک ہے. کیا پتا چلا؟ یہ کہنا ہے کہ ہم فلاں نبی کے ماننے والے ہیں اور آج گنڈے گردی کر رہے ہیں. آج آپ فلسطین کے اندر دیکھ لیجئے یہودیوں نے کتنا دھوم مچا رکھا ہے. دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہی دین ہے، موسیٰ علیہ السلام یہی لے کر آئے تھے جو آج شرارت کر رہے ہیں، ہر برائی کو فروغ دے رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ ان کی اپنی کارستانی ہے، یہ ان کی شرارت ہے، یہ شریعت موسوی میں تحریف ہے اور اس بدماشی کو ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے، آج کے نصرانی پوری دنیا کے اندر شرارت کر رہے ہیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی شریعت لے کر کے آئے تھے؟ نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو امن پسند تھے، انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی اور ان کی دعوت کو لینے کے بجائے انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دیا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری پوجا کرو؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اس صورت نے آپ کو ایک اہم پیغام دے دیا کہ تمام انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء کا عقیدہ سب ایک ہے، وہ توحید باری تعالیٰ ہے. یہ الگ بات ہے کہ طریقہ عبادت میں اختلاف، یہاں تک کہ جو بنیادی عبادات ہیں وہ بھی سب کے اندر ہے. نماز سب کے اندر ہے، روزہ سب کے اندر ہے، زکوٰۃ سب کے اندر ہے، حج سب کے اندر ہے. کیا پتا چلا کہ بنیادی عبادات بھی سارے انبیاء کے اندر ایک ہی. اور اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ کیا کیا عبادتیں اور ان کے دلائل قرآن کریم میں کیا ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورے انبیاء کرام جن کی تعداد قرآن میں بیان ہے کتنے ہیں؟ وہ سب 25. کتنے ہیں؟ 25. یہ 2500 انبیاء کرام 4 ہی سرزمین پر آئے تھے. 2500 انبیاء کرام 4 ہی سرزمین پر آئے. میں آپ کو صرف مکمل حوالہ دینا چاہتا ہوں. پہلی قسم تو یہ تھی کہ جزیرۃ العرب میں بھی لوگ آئے. جزیرۃ العرب میں لوگ آئے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 6 نبیوں کی. یعنی 6 نبی جزیرۃ العرب میں آئے. آدم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسماعیل، شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 انبیاء کرام جزیرۃ العرب میں رہے، ان کا مسکن رہا. آگے چلیے، عراق میں 4 انبیاء کرام تشریف لائے. ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام. یہ چاروں کہاں رہے؟ عراق میں. یہ الگ بات ہے کہ اکثر نبی گرچہ وہ عرب سے باہر رہے، شام سے باہر رہے، لیکن عام طور پر سب لوگ ہجرت کر کر کے چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو شام کا سفر ضرور کیا ہے. اور اسی لیے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اٹھا کر کہاں لے جایا گیا؟ شام لے جایا گیا، فلسطین لے جایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا، تاکہ سارے نبیوں کی امامت کرا دے. سارے نبیوں کی، چونکہ وہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے. چلیے تیسری بات، سب سے زیادہ انبیاء کرام شام اور فلسطین کے علاقے میں رہے. کہاں رہے؟ شام اور فلسطین. کتنے نبی رہے؟ ذرا نام سنتے رہیے. لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ. یہ سارے کے سارے کہاں تھے؟ فلسطین، شام کے علاقے میں.
چوتھا جو ملک ہے جہاں پر انبیاء کرام رہے مصر بھی ہے. کیا مصر بھی ہے. ان میں 3 انبیاء کرام رہے, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. یہ 4 سرزمین پر تمام انبیاء کرام رہے, لیکن سب کسی نہ کسی مقصد سے شام کا سفر ضرور کیا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا, پیدا ہوئے کہاں؟ عراق میں. کہاں پیدا ہوئے؟ اور وہاں سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ فلسطین, شام کے علاقے میں گئے. کہاں گئے؟ شام کے علاقے میں گئے. اس سے کیا پتا چلا کہ سارے انبیاء کرام کا مسکن اور مرکز کیا رہا ہے؟ شام رہا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شام سے اس سورت کا آغاز کیا, والتین والزیتون, والتین والزیتون. اس لیے کہ تین اور زیتون کہاں زیادہ نکلتے ہیں؟ شام کے علاقے میں, فلسطین کے علاقے میں. آج بھی اگر اصلی زیتون لینا ہو مارکیٹ سے تو فلسطین کا آپ کو ملے گا. آج بھی دوسرے ملک کا 100% اصلی زیتون کا تیل آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ ہے والتین والزیتون. بس سمجھ میں آ رہی؟ آگے چلیے چونکہ وقت کم ہے. وطور سینین, ہم نے بتا دیا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کہاں ملی ہے؟ بولیے. طور پہاڑ پر, اور اس کے دامن میں جس کو وادی مبارکہ کہا ہے, وادی مبارک کہا ہے, بقعہ مبارکہ قرآن نے کہا ہے, وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اب آ گیا یہ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. یہ ہاذا کیوں لگایا گیا؟ اس سے پہلے والی آیتوں میں ہاذا نہیں لگایا گیا. وَهَٰذَا التِّينُ وَالزَّيْتُونُ, وَهَٰذَا طُورِ سِینِین نہیں کہا, وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. ہاذا اس لیے لگایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ مشہور جگہ پوری دنیا کے اندر ہے تو مکہ مکرمہ ہے. اور آج بھی ایک تحقیق سائنس کی یاد رکھیے گا, پوری دنیا کا سینٹر ہے تو مکہ مکرمہ, پوری دنیا کا سینٹر ہے. تو جو چیز جتنی مشہور ہوتی ہے اس کو بالکل قریب کر کے دکھایا جاتا ہے. اور مکے سے زیادہ کوئی بھی شہر مشہور نہیں ہے, اس بنا پر اس کو کیا کہا گیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد. وہاں بھی مراد بلد سے مراد مکہ ہے. ہاذا لگا کر بیان کیا گیا, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر ہے. اگر ہم دوری کو دیکھنا شروع کریں, زمین سے لے کر کے آسمان کی دوری 500 سال کی ہے, اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری کتنے سال کی ہے؟ 500. اب مجھے بتائیے کہ کئی ہزار سال کی اونچائی پر, دوری پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اتنی دوری ہوتے ہوئے لیکن اتنا زیادہ فیمس شہر ہے مکہ کہ گویا کہ یہ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اس سے کیا پتا چلا کہ مشہور چیز پر بھی قریب کا استعمال کیا جاتا ہے. چلیے, الامین کیوں کہا گیا؟ الامین یہ امن والا شہر ہے. کیا ہے؟ امن والا شہر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور ابراہیم علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے تھے, یہ دعا کیے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور امن والا شہر ہو گیا. مکے کے کافروں نے بھی اس شہر کا بڑا احترام کیا ہے. اگر کوئی باپ کا قاتل مل جاتا, جس نے کسی کے باپ کو قتل کیا ہو, اگر وہ حرم شریف میں مل جاتا تو وہاں بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, یہاں تک کہ وہ باہر نکل جائے. اندازہ کیجیے, اتنا احترام کیا کرتے تھے. اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ نے فرما دیا تھا کوئی بھی آدمی یہاں کسی کو ٹچ نہیں کر سکتا. اس شہر کے اندر یہاں تک کہ درخت نہیں کاٹا جا سکتا ہے, وہاں پرندہ بیٹھا ہو اس کو ہکایا نہیں جا سکتا ہے. اس سے کیا پتا چلا آج بھی اس کا احترام برقرار ہے. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر درخت پہ پابندی لگا دی, ہر چیز پہ پابندی لگا دی کہ یہاں کی ہر چیز جو ہے امن میں ہے, کاٹا نہیں جا سکتا, بھگایا نہیں جا سکتا. پھر ہم لوگوں کا کام نہیں چلے گا, کم سے کم ازخر گھاس کے بارے میں تو اجازت دے دیجئے, کیونکہ ہم لوگ اس سے اپنا گھر بناتے ہیں, بہت سی چیزیں کام میں لے آتے ہیں, کم سے کم ایک گھاس کی تو اجازت دے دیجئے. تو
تو کہا چلو الا الازخر، ازخر گھاس کی اجازت ہم نے دے دی ہے اللہ کے حکم سے۔ کیا پتہ چلا؟ نہایت امن والا شہر ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ جائیے تو امن ہی امن ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو قیامت تک یہ امن باقی رہے گا، قیامت تک یہ امن باقی رہے گا۔ یہ ہے وہذا البلد الامین۔ کتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں؟ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب آپ بتائیے 4 قسمیں اٹھا کر وہ ذات جس پر 1% بھی شک نہیں ہے، 1% ہم پہ شک ہے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ پہ شک ہے آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ پر کوئی شک ہے؟ بولیے۔ وہ ذات جو جھوٹ سے بالا تر ہے، تمام قسم کے فریب سے بالا تر ہے، 4 قسمیں اٹھا کر کے جو چیز بیان کرے گا وہ چیز معمولی ہوگی؟ ایک تو اللہ کی ذات سب سے عظمت والی، پھر اس پر سے 4 قسم اٹھا لینا۔ حالانکہ اللہ کو اختیار ہے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے ہم جس چیز کی چاہے قسم کھائیں، بلکہ ہمارے لیے اللہ اور اس کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے، باقی کی قسم کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کفر اکبر ہے کہ کفر اصغر ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پرہیز کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ قسم کھا لیتے ہیں، اپنے ماں کی قسم، باپ کی قسم، امانت کی قسم، تو مر جا کی قسم، میں مر جا کی قسم، 72 کی قسم، 76 کی قسم، یہ سب اسلام میں جائز نہیں، یہ سب اسلام میں جائز نہیں، لیکن اللہ کے لیے جائز ہے، مناسب ہے، جس چیز کی چاہے عظمت کے پیش نظر قسم کھائے، اس لیے کہ عظیم قسم کھائے گا تو عظیم چیز کی کھائے گا، معمولی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا۔ چلیے اب آئیے جواب قسم دیکھیے، 4 قسم اٹھا کر، خورشید بھائی 4 قسم اٹھا کر کے کیا بتانا چاہ رہا ہے وہ؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد میں لام قسم کے لیے، لام بھی کیا، سبحان اللہ، قرآن کو ہم لوگوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، دنیا کے کام کاج میں لگ گئے، کاش کہ ہم روزانہ تھوڑی دیر ہی پڑھ لیے ہوتے۔ لقد لام قسم کے لیے، قد تحقیق کے لیے ہے، تحقیق کے لیے کسی چیز کو پختہ کرنا ہوتا ہے تو تحقیق کا لفظ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بلا شبہ جس کو کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمام انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین ساخت میں، بہترین بناوٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے کیا سسٹم ہے انسانی جسم کا، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ ہاتھ کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے، پیٹ کہاں ہے، پیٹ کس انداز میں ہے، نظام ہاضمہ کیا ہے، نظام تنفس کیا ہے، سر کے اندر دماغ اللہ تعالیٰ نے کتنے سسٹم سے رکھ دیا ہے، دل جو پیدا ہو بنایا دھڑک رہا ہے، ہر وقت دھڑک رہا ہے، 1 منٹ کے لیے رک جائے دنیا اندھیری ہو جائے گی، یا سبحان اللہ۔ اسی بناوٹ کو دیکھ کر کے، سمجھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ کہہ دیا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنا زبردست برکت والا اللہ ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ نطفے سے گزارا، علقہ میں لے گیا، علقہ سے گزار کر مضغہ میں لے گیا، مضغہ سے گزار کر ہڈی بنایا، ہڈی پر گوشت چڑھا دیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے جسم کے اعضاء بنا دیے، پھر اس کے بعد 4 مہینے کے بعد فرشتے کو بھیجا روح پھونکنے کے لیے، اور یہ فرشتے سب کچھ لکھ لیے، 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں ماں کے پیٹ میں، بکتب رزق ہی، روزی لکھ دی جاتی ہے، وہ اجل ہی، موت بھی لکھ دیا گیا، وہ عمل ہی، کیا کام کرے گا وہ بھی لکھ دیا گیا، نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے سب لکھ دیا گیا ریکارڈ۔ اب اس کے بعد دنیا میں جب انسان 9 مہینے کے بعد کم و بیش آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ ایک طرف چہرہ خوبصورت ہے، ناک کو دیکھیے، چہرہ کو دیکھیے، کتنا اٹریکشن ہے اس چہرے کے اندر، ہاتھ اور پاؤں کی خوبصورتی کو دیکھیے، اللہ اکبر، اس پر اگر داڑھی آ جائے تو اور کتنا خوبصورت معلوم دیتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اندرونی طور پر دیکھیے کتنی بہترین صفات اللہ نے رکھ دی ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے انداز میں بات کرنے والا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا ہے، سمجھ بوجھ کی طاقت ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، اس کے بعد اختیاری مخلوق ہے، اچھی چیز کو لے لیتا ہے، بری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، گندی چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اچھی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
یہ ساری چیزیں اللہ نے ودیعت کر دی ہیں، بہترین انداز میں اللہ نے آپ کے اندر رکھ دی ہے. اسی لیے تو کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے. کتنی تکریم کی ہے؟ اللہ اکبر. انبیاء کو پیدا کیا اسی انسان کے اندر، فرشتوں میں سے نہیں بنایا. اور انبیاء میں بھی امام الانبیاء جن کا نام روشن ہے پوری دنیا کے اندر، عالم سفلی کے اندر، عالم علوی کے اندر انہی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے غور کیجیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے باوجود پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے کتنا اچھا بنایا تھا، ساری چیزیں فطرت کی تمہارے اندر داخل کر دی تھی، ظاہری خوبصورتی بھی ہے، باطنی خوبصورتی بھی ہے. اس کو تو برقرار رکھنا تھا نا، انہیں رکھنا تھا، برقرار رکھنا تھا. لیکن کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان ان تمام صفات کو، اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کر سکا، احسن تقویم کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، تو کیا ہوا انجام؟ ہم نے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا. مردوں کو کہا یہ کام کرنا، یہ کام نہ کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کچھ لوگوں نے توحید کو لیا، کچھ لوگوں نے شرک کو لیا، کچھ لوگوں نے سنت کو لیا، کچھ لوگوں نے بدعت کو لیا، کچھ لوگوں نے چہرے کی خوبصورتی داڑھی کے ساتھ لیا، کچھ لوگوں نے کلین شیو کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے ایک کی عزت شروع کر دی، دوسرے لوگوں نے دشمنی شروع کر دی. اچھے اخلاق والے بھی پائے گئے، برے اخلاق والے بھی پائے گئے. تو جن لوگوں نے اپنے اندر اچھی اچھی صفات جمع کر لی، انہوں نے احسن تقویم کا تقاضا پورا کر دیا. عورتیں ہیں، اللہ نے عورتوں کو نوازا اچھی خوبصورتی کے ساتھ، تو کہا کہ دیکھو جی اچھائی اسی وقت برقرار رہتی ہے، قیمتی چیز اسی وقت برقرار رہتی ہے، حفاظت میں رہتی ہے جبکہ اس کو ڈھانکا جائے، پردے میں رکھا جائے. آج ہماری خواتین کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی. سبحان اللہ، نہ آپ کا جسم ہے نہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ہونا چاہیے. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو کس میں شامل کر لیتے ہیں؟ اسفل سافلین. اسفل سافلین، بالکل گئے گزرے، یہاں تک کہ جانور ان سے بہتر. جانوروں کی وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، قسم اللہ کی کسی دن موقع ملے گا آپ کو میں ان کی خوبیاں شمار کراؤں گا جو اچھے اچھے انسانوں میں نہیں پائی جاتی ہیں. کیا آپ نے مرغہ کا نام سنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغے کو برا بلا نہ کہنا، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. کس کے لیے جگاتا ہے؟ اللہ اکبر. یقین جانیے آج سے کئی ہفتہ پہلے ایک دن میں مرغہ لے آیا، یا سبحان اللہ، اس کو باندھ کے رکھا، جیسے ہی فجر کا وقت ہوا اس نے بولنا شروع کیا. میں اسی وقت سوچنے لگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس مرغے کی آواز، دونوں کو ٹیلی کر لیجیے آپ. نماز کے لیے جگاتا ہے، کس کے لیے؟ یہ خوبی آج ہمارے اندر نہیں ہے. جانور کے اندر خوبی ہے کہ اذان کا وقت ہوا، تہجد کے وقت میں آپ کو نہیں اٹھ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، تو نفلی عبادت ہے. لیکن مرغہ کا بھی کہنا یہ ہے کہ اب تو اٹھ جا، اب تو فجر کا وقت ہو چکا ہے. اس بنا پر دیکھیے بولنا شروع کر دیا. جیسے اس نے آواز لگائی فوراً مؤذن نے کہا اللہ اکبر. میں حیران رہ گیا. دیکھیے سبحان اللہ، دیکھا آپ نے ہدہد پرندہ. خوبیاں کیا بیان کروں میں آپ کے سامنے. ہدہد پرندہ، اس کو فکر ہے کہ قوم سبا جو ہے شرک کر رہی ہے. کیا شرک کر رہی ہے؟ عبدونہا الشمس من دون اللہ، سورج کی پوجا کر رہی ہے. کیا ہوا؟ اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ ایک قوم ہے فلاں جگہ پر جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے، ذرا ان کے اندر اب دعوتی کام کیجیے. میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی کہا ہوگا کہ شیخ فلاں جگہ پر فلاں ہندو چلیے ذرا دعوتی کام کرنے کے لیے. تو آپ سے بہتر کون ہوا بھائی؟ وہ پرندہ بہتر ہوا جس کے اندر توحید کی غیرت، شرک سے نفرت اور دشمنی ہے. آج ہم لوگ صرف کھانے کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ایسی ایسی خوبیاں اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں تو عصر کی نماز آپ کو نہیں پڑھنی پڑے گی. کیا پتہ چلا؟ یہ خوبی برقرار رکھیے تو آپ پھر کیا ہوں گے؟ احسن تقویم ہوں گے. اور اگر یہ خوبیاں برقرار نہ رکھی تو کہاں چلے جائیں گے؟ اسفل سافلین، سب نیچوں میں سے نیچے چلے جائیں گے. اور یہاں پر مفسرین کی تو ایک رائے اور بھی ہے کہ اسفل سافلین کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو دنیا میں خدا داد قوتیں اور صلاحیتیں اور اچھی صفات کو برقرار نہ رکھ سکا تو
اس سے مراد جہنم بھی ہے. ان کو کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جو گندے قسم کے لوگ ہیں، جو اچھی صفات اپنے اندر داخل نہیں کر سکے، ان کی جگہ مناسب کون سی ہے؟ جنت ہے. بولیے آپ، جہنم اس کی جگہ. اسی لیے اسفل السافلین کہا گیا ہے. ایک اور رائے مفسرین کی یہاں پر یاد رکھیے کیونکہ وقت کم ہے. کہا کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، بچپن سے جوان ہوا، اور جوان ہونے کے بعد جو ارذل العمر ہے، بڑھاپا، اور ایسا بڑھاپا جس میں انسان کچھ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی بڑھاپے میں بھی بچہ ہو گیا، بڑھاپے میں بھی بچہ ہو گیا، تو جوانی کی جو قدر کر لیا، احسن تقویم کے تقاضوں کو پورا کر لیا، اچھی صفات داخل کر لی، اللہ کی عبادت کرتا رہا، ہر برائی سے دور رہا، تو پھر جو لوگ کفار و مشرکین ہیں جو نہ کر سکے، تو اللہ ان کو کہاں بھیج دیتا ہے؟ اسفل السافلین میں بھیج دیتا ہے. نہیں سمجھا؟ اور جو اہل ایمان ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو کافر کی بات ہو گئی نا. جو ایمان لائے، ہم ایمان پر ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے، لیکن اتنا کہوں گا، ایمان نام ہے 3 چیزوں کا. ایمان نام ہے، زبان سے اقرار کیا آپ نے کلمہ، دل نے تصدیق کر لی، اور دل کا جو عمل ہے، جیسے اللہ پر بھروسہ، محبت، خوف، امید، بھروسہ وغیرہ، اس کو پورا کر دیا، اور جسمانی عبادات بجا لاتے رہے، تو آپ کو مومن کہا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے، اچھے اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، برے اعمال سے ایمان گھٹتا ہے، یہاں تک کہ 0 پہ چلا آتا ہے، یہاں تک کہ 0 پہ چلا آتا ہے. یہ ایمان جو اپنے اندر اس کو داخل کر لیں. وعملوا الصالحات، برائی سے بچنا، نیک عمل اور عبادات بجا لانا. بولیے نیک عمل. جو ایمان والا بندہ ہوگا، نیک عمل کرنے والا بندہ ہوگا، دعوت دینے والا بندہ ہوگا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت کو اس نے باقی رکھا، اسلام پر عمل کرتا رہا، اور فطرت اور اسلام میں باہمی ربط ہے، ان دونوں کے تقاضوں کو پورا کر دیا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے وہ بدلہ ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سفر میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، تو عام حالت میں اگر بہتر انداز میں عبادت کرتا رہا، ان دونوں حالتوں میں نہیں کر پایا زیادہ، اللہ اتنے ہی بدلہ دے گا جو پہلے دیا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، حالانکہ جوانی میں اس نے قدر کی ہے، جوانی میں اس نے قدر کی ہے، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے، اتنے ہی بدلہ ملے گا ابھی اس حالت میں، چونکہ اس نے پہلے قدر کی ہے. اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جوانی میں عبادت کر لو، بڑھاپے میں پھل کاٹو گے. جیسی جوانی گزارو گے ویسا بڑھاپا انشاءاللہ اللہ آپ کو نواز دے گا. جوانی کی حفاظت تو بڑھاپے کی بھی حفاظت ہوگی، اور اگر جوانی کی حفاظت نہ کر سکے تو بڑھاپے کی بھی حفاظت نہ جسمانی ناحیے سے ہوگی، نہ اعمال کے ناحیے سے ہوگی. میرے اس جملے کو یاد رکھیے. چلیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسا بدلہ ملے گا جو بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں. مر بھی جائیں گے تو پورا پورا بدلہ ملے گا. قبر میں چلے گئے پھر بھی بدلہ مل رہا ہے. کیوں؟ آپ نے دنیا کی قدر کی، دنیا کی قدر کی. اب آ گیا یہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ اصول پیش کیا ہے، کون سا اصول پیش کیا؟ ایمان پر قائم رہنا، نیک عمل پر قائم رہنا. ان دونوں پر قائم رہو گے تو گویا کہ تم نے فطرت کی حفاظت کی، اسلام کے تقاضوں کو پورا کر دیا. اور اللہ کا ایک سسٹم ہے. کیا سسٹم ہے؟ کہ جو نیک عمل پر رہے گا گامزن، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہا، تو یہی چیز آپ کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دلوائے گی، اور دنیا سے نکلنے کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرڈر کر دے گا ان تمام بندوں کو کہاں لے جاؤ؟ جنت میں لے جاؤ، تو یہی اصول اور ضابطہ جو ہے آپ کو قیامت کا اصول بتا دیتا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، یہ قرآن و سنت اور عقل نقل دونوں سے ثابت ہے کہ جو جیسا کرے اس کو ویسا بدلہ ملنا چاہیے. اسی کو آخرت کا اصول کہا جاتا ہے، آخرت کا فلسفہ کہا جاتا ہے. آپ دنیا میں اچھا عمل کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، اور اگر خراب عمل کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ جہنم رکھا ہے. یہی کیا ہے؟ فلسفہ آخرت ہے.
فلسفہ آخرت ہے. اور اسی لیے جس ہندو اور غیر مسلم کے پاس آپ جائیے، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آخرت کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہو، ہمیں کیا پتا ہے آخرت کیا ہے، کوئی دیکھ کے آیا ہے کیا؟ درجنوں ہندو نے مجھ سے سوال کیا، غیر مسلموں نے مجھ سے سوال کیا. میں نے کہا سنو بھائی، اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو مجھے آپ بتاؤ کہ جو آدمی دنیا میں برا کام کرتا ہے آپ سزا دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ اور اگر ایک آدمی دنیا میں اچھا کام کرتا ہے انعام سے نوازتے ہو کہ نہیں نوازتے ہو؟ یہی فلسفہ آخرت ہے. یہی فلسفہ آخرت ہے. اسی لیے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈے آف جسٹس ہے، چونکہ وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا جائے گا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان دونوں قوموں کے تذکرے کے بعد کفار کا تذکرہ ہوا، ثم رددناہ اسفل سافلین، جنہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑا، اپنی اچھی صفات کو گنوا دیا، اور اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہو گیا جنہوں نے حفاظت کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو آگے کیا کہا؟ فما یکذبک بعد بالدین. اب اس کے باوجود بتلا دو مجھے کہ کون سی چیز آڑے آتی ہے کہ تم آخرت کو جھٹلاتے ہو. آپس میں ربط دیکھیے، آپس میں ربط دیکھیے. ایک تو بتا دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، بتا دیا نا. پھر کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان دو صنفوں اور دو قسموں کے لوگوں کا تذکرہ کر کے فرماتا ہے مکے کے کافروں کو بالخصوص، فما یکذبک بعد بالدین. اتنی تفصیل اور وضاحت آنے کے بعد بھی تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، روز جزا کو جھٹلاتے ہو، جو عقل سے بھی ثابت ہے، نقل سے بھی ثابت ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ربط دیکھیے آپس میں کتنا گہرا ربط ہے دونوں آیتوں میں، دونوں موضوع کے اندر. اور جب یہ بات ہو گئی فما یکذبک بعد بالدین، کون سی چیز رکاوٹ ہے، کون سی چیز حائل ہے کہ تم کس کو جھٹلاتے ہو؟ قیامت کو، روز جزا کو جھٹلاتے ہو. اور اس کے بعد کیا کہا؟ جب دنیا میں اچھے برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ دنیا کے حاکم کوشش کرتے ہیں صحیح فیصلہ کرنے کی، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی جس کے سامنے دنیا میں جتنے بھی کیسز آئے ہیں، جتنے بھی کیس آئے ہیں، سبوں کو پھر دوبارہ کھولا جائے گا؟ میرے بھائی، آپ دنیا میں گرچہ کیس جیت جاتے ہیں، وہ چیز آپ کی نہیں ہوتی، وہ زمین آپ کی نہیں ہوتی، لیکن تمام کیسوں کو پھر دوبارہ کھولا جائے گا. کبھی گمان مت کیجئے گا کہ جی یہ چیز میری نہیں تھی لیکن پھر بھی جیت لیا ہوں میں تو وہ چیز آپ کی ہو جائے گی. نہ، بالکل آپ کی وہ چیز نہیں ہے. یہ کیس دوبارہ اوپن ہوگا کہاں؟ میدان محشر میں، رب کے دربار میں، اور وہاں پر دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا جائے گا. اس سے بہتر کوئی ہے جو فیصلہ کر سکے؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اللہ سے بہتر کسی کا حکم اور کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، یہاں پر یہ آیت آپ کو بتلاتی ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ آیت کیا بتلاتی ہے آپ کو؟ کہ ہر ایک کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ہر ایک کے فیصلے کو چیلنج، چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو، اس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے، اعتراض کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہوگا لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی لیے آپ آج دیکھ لیجیے کہیں بھی قاضی فیصلہ کرتا ہے، جج فیصلہ کرتا ہے، لوگ اعتراض نامہ لکھ کے لے جاتے ہیں کہ فیصلہ تو ہوا سپریم کورٹ میں لیکن ہمارا یہ اعتراض، ہمارا یہ اعتراض. پھر اس پر غور کیا جاتا ہے، پھر اس پر غور کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنا نام ابو الحکم نہیں رکھنا چاہیے. ابو الحکم، ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگ ان کو ابو الحکم کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ ابو الحکم کہا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو الحکم تمہارا کیوں نام ہے؟ کہا کہ میں قوم کے درمیان فیصلے کرتا ہوں تو لوگ مجھے ابو الحکم کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچوں کا نام کیا ہے؟ یہ ہے، یہ ہے. اس میں سے ایک نام آیا شریح. کیا نام آیا؟ شریح. کہا کہ سب سے بڑا بیٹا کون ہے؟ کہا شریح. کہا آج سے تو ابو شریح. کیا ہے؟ آج سے تو ابو الحکم نام ہٹا دیا، اس لیے کہ صحیح معنوں میں کامل فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ چلیے بات لمبی ہو جائے گی. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بلا. کیا جواب دیں گے آپ؟ بلا. بلا. حالانکہ روایت ضعیف ہے، یہ قتادہ سے روایت ہے، ضعیف روایت ہے کہ بلا جو ہے ہم کہیں گے معنی کے اعتبار
اعتبار سے، لیکن جو حدیث ثابت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین کے جواب میں بلا کہنا چونکہ ضعیف روایت ہے تو ہم روایت کی بنا پر نہیں کہیں گے، لیکن معنی کے اعتبار سے ہم کیا بولیں گے؟ بلا نہیں بات سمجھ میں آئی؟ چلیے یہ چند باتیں ہم نے سورۃ التین کے حوالے سے پیش کی ہے. آئیے سرسری طور پر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سورت سے کیا کیا فائدے مستنبط ہوتے ہیں، کیا کیا فائدے نکلتے ہیں؟ انگلی تو گنائیں. پہلا فائدہ نکلتا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء کی بنیاد اور عقیدہ ایک ہے، چاہے وہ موسیٰ ہوں، چاہے وہ عیسیٰ ہوں، چاہے ہمارے اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبوں کی دعوت کیا ہے؟ ایک ہے. سبوں کا عقیدہ ایک ہے، سبوں کی بنیاد ایک ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، تو جو بھی انبیاء کے ماننے والے لوگ ہیں انحرافات کو، اپنے شرک کو انبیاء کے کھاتے میں نہ ڈالیں، ہوشیار رہیے گا، یہ ان کی اپنی گمراہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات، فطرتاً انسان توحید پر ہے لیکن ماحول اسے کیا بنا دیتا ہے؟ بولیے، شرک کی طرف دھکیل دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسرا فائدہ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ بولیے کہ انبیاء میں بھی تفاوت ہے، تفاضل ہے، ایک دوسرے پر فوقیت رکھنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت والے کون سے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے. چوتھا فائدہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ فطرت اور اسلام دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں. جو فطرت کی حفاظت کر لے گا در حقیقت وہی اسلام پر ہے. فطرت کے تقاضوں کو پورا کر لینا ہی اسلام ہے، اور احسن تقویم اسی کو کہا گیا ہے. پانچواں فائدہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنی فطرت کو بگاڑ کر شرک و بدعت اور برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں تو قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ اسفل سافلین کہا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. ساتواں فائدہ کیا ہے کہ جو لوگ فطرت کی حفاظت کر کے ایمان اور نیک اعمال پر گامزن ہوتے ہیں تو وہ بیمار بھی پڑ جائیں یا مسافر ہوں یا کمزور ہو گئے، بڑھاپے میں آ گئے، جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے ان حالتوں میں بھی ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی ان کا بدلہ ختم نہیں ہوگا. آٹھواں فائدہ کیا ہوا؟ ایمان بالبعث. اللہ نے وعدے کیا کہ مرنے کے بعد سبوں کو اللہ اٹھائے گا اور اس کا جیسی حالت ہوگی ویسا بدلہ ملے گا. اور آخری چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم ہے. دنیا کے حاکم کمزور ہیں، شواہد کے بنا پہ فیصلہ کرتے ہیں، بسا اوقات لوگوں کی باتوں کو لے کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، وہ چیز آپ کی نہیں ہے تو آدمی کو رد کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے ہم کیس جیت گئے اس لیے وہ چیز ہماری ہو گئی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں شواہد کی بنیاد پر، اگر کوئی اس کے باوجود لے لیتا ہے تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے. اور آخری فائدہ یہ سمجھ میں آیا اس صورت سے کہ اللہ کے فیصلے پر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، باقی تمام قضات اور حکماء کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور کتاب اللہ سے اپنے دلوں کو سیراب کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.